بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ابن حبان میں ایک واقعہ منقول ہے کہ ایک بدو صحابی، دیہاتی صحابی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن میں یاد کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، لیکن قرآن مجھے یاد نہیں رہتا۔ آپ مجھے کچھ ایسے کلمات سکھا دیں تاکہ جو قرآن کی کمی ہے وہ میری کمی دور ہو جائے، کمی پوری ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے، ہم تمہیں عطا فرماتے ہیں، تو تم یہ پڑھ لیا کرو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ مجھے گن لینے تھے۔ تو پھر اس نے اس طرح گنا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو دیہاتی لوگ عام طور پہ گفتگو کے پروٹوکول نہیں جانتے ہیں، تو وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو اللہ کے لیے، ھذا لربی، یہ تو اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، سبحان اللہ کہ اللہ کریم پاک ہے، ایسا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ اکبر، اللہ کریم سب سے بلند ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، ہر خیر جو عطا ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہوتی ہے، اور ہر برائی سے جو بچا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے بچا جاتا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، اس میں میرے لیے کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا تمہیں بھی عطا فرماتے ہیں، تم بھی لے لو۔ تو تم یہ کلمات جب پڑھ لو تو پھر یہ پڑھو، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، کہ اے اللہ میری بخشش فرما دے، مجھے میرے اوپر رحم فرما، مجھے عافیت عطا فرما، اور مجھے ہدایت عطا فرما، اور مجھے رزق عطا فرما۔ تو اس نے دونوں مٹھیاں ایسے بند کر لیں اور چل پڑا، کہنے لگا کہ میں یہی کلمات پڑھا کروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دیکھو اس شخص کو کہ جب یہ آیا تھا تو اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے، اب جب یہ ہماری مجلس سے جا رہا ہے، ہمارے در سے جا رہا ہے، تو اس کے دونوں ہاتھ خیر سے بھرے ہوئے ہیں، دونوں ہاتھ، دونوں مٹھیاں خیر سے بھری ہوئی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی حمد کی توفیق مل گئی، اللہ تعالیٰ کی حمد کر لی، اس کی پاکی بیان کر لی، اس کا ذکر کر لیا، اس کی تسبیح پڑھ لی، اور اس تسبیح کے پڑھنے پر، ذکر کے کرنے پر جس کے گناہ اللہ تعالیٰ نے بخش دیے، اور جس پر اللہ تعالیٰ نے رحم فرما دیا، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے عافیت نصیب کر دی، اور جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرما دی، اور جسے رزق کے خزانے مل گئے، تو اسے اور کیا چاہیے؟ کہ آخرت کی نعمتیں بھی مل گئیں ثواب کی صورت میں، اور دنیا کی نعمتیں بھی مل گئیں ہدایت کی صورت میں، رزق کی صورت میں، عافیت کی صورت میں۔ تو ایک موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جسے اللہ کریم عافیت عطا فرما دے تو اسے ساری نعمتیں مل جاتی ہیں، عافیت کا یہ مطلب ہے۔ تو جسے ہدایت مل گئی، جسے عافیت مل گئی، جسے رزق مل گیا، تو اس کا مطلب یہ بھی بنتا ہے کہ جب دعا مانگی جائے، اللہ تعالیٰ سے خیر مانگی جائے، ہدایت مانگی جائے، رزق مانگا جائے، عافیت مانگی جائے، تو ان دعاؤں کے مانگنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر لی جائے، یہ پڑھ لیا جائے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر اس کے بعد آپ کلمات جو بھی خیر کے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیں، رزق مانگنا چاہیں، عافیت مانگنا چاہیں، ہدایت مانگنا چاہیں، جو مانگنا چاہیں، تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا، ضرور عطا فرمائے گا۔ اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ پروٹوکول عطا فرمایا ہے، دعا کا یہ پروٹوکول دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسی پروٹوکول کے ساتھ اپنی بارگاہ میں دعا مانگنے کی توفیق دے،
اور اس پروٹوکول کی برکت سے اللہ کریم ہماری ہر خیر کی دعا اپنی جناب میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے اور اس تسبیح کی تمام تر برکتیں ہمیں ہر جہان میں، ہر صبح میں، ہر شام میں، ہر وقت میں ہمیں نصیب فرمائے۔ یہ ایک ایسی تسبیح ہے کہ جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک ہے، وہ اگر میں مفہومی طور پہ عرض کروں تو میں شاید زیادہ بہتر طور پہ عرض کر سکتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ہوں، ایک کہ یہ کائنات ساری کی ساری اس اپنی تمام تر نعمتوں کے ساتھ مجھے مل جائے، اور دوسرا یہ ہو کہ مجھے یہ کلمات کہنے کی توفیق مل جائے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو مجھے یہ زیادہ پسند ہے، یہ زیادہ محبوب ہے کہ ساری کائنات اور ساری کائنات کی نعمتوں کو حاصل کرنے سے زیادہ مجھے محبوب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ کلمات کہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ ایک ایسے کلمات ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ایک دوسری حدیث ہے کہ اس کا میں نے خلاصہ اگر میں عرض کروں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ، یہ سنن نسائی الکبریٰ کی حدیث ہے 10,680، کہ جب کوئی بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب دیتا ہے۔ تو غلام کی قیمت میں نے گوگل کر کے دیکھی تھی، تو وہ پاکستانی پرائس جو بنتی تھی وہ آلموسٹ 42 لاکھ روپے بنتی تھی۔ تو ایک کلمہ ہم ایک سیکنڈ کے اندر 42 لاکھ روپے صدقہ کرنے کا ثواب کما سکتے ہیں سبحان اللہ کہہ کے۔ اور حدیث مبارکہ ہے کہ جب بندہ ایک مرتبہ الحمدللہ کہتا ہے تو اس کا نامہ اعمال سارے کا سارا نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ اور جب بندہ اللہ اکبر کہتا ہے، الحمدللہ کے ساتھ فرمان ہے کہ جب بندہ ایک مرتبہ الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ کریم اسے ایک گھوڑا اپنی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ گھوڑا کوئی عام نہیں کہ بلکہ وہ گھوڑا کہ جس گھوڑے پر سوار ہو کر بندہ جہاد کر سکے، قیمتی گھوڑا، طاقتور گھوڑا۔ اور اللہ اکبر جب بندہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں ایک اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ تو میں نے یہ دیکھا تھا حساب کر کے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر جب ہم کہتے ہیں تو ایک وقت میں، ایک سیکنڈ میں ہم تقریباً 46 لاکھ روپے صدقہ کرنے کا ثواب کما سکتے ہیں۔ اور اس کی یہ تو ایک ثواب ہے، اور اس کی دوسری برکت یہ ہے کہ اس کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو جب دعا مانگی جائے تو اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں اس دعا کے اس پروٹوکول کے ساتھ آپ دعا مانگیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں، سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ پھر اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے جو مانگنا چاہیں وہ مانگیں، تو اس تسبیح کی برکت سے آپ کی دعائیں اللہ کریم کی جناب میں ضرور قبول ہوں گی۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے میں فرماتا ہے، لولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، کہ اگر ہمارے نبی یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر رہتے ہوئے ہماری تسبیح نہ کرتے تو ہم انہیں قیامت تک اس مچھلی کے پیٹ کے اندر باقی رکھتے۔ تو تسبیح ایک ایسا عمل ہے کہ جو بندے کو ہر قسم کے اندھیروں سے نکال دیتی، ہر قسم کی مشکلات کے اندھیروں سے نکال کے آسانیاں مہیا کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی جناب سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنے تسبیح کی، اپنے ذکر کی، اپنی یاد کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور پھر توفیق کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں بھی ہمیں ہر لمحہ، ہر جہان میں ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے۔ دعاؤں میں مجھے ضرور یاد فرمائیے گا، آپ کی دعاؤں کا محتاج۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔